پروگرام پاکستان کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا میزبان ایس ایم ظہیر۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں محترم ذوالفقار ملک صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کرنٹ ایشو پہ، ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ ملک صاحب آپ بتائیں، ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے اور جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پروگرام میں مجھے بلانے کا بہت شکریہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس وقت موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، اس صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو مسائل درپیش ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے تو یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کب، کیوں اور کس طرح ہوا۔ اس پہ بڑی کھلی گفتگو ہے، میرے خیال میں ہر بندے کو اس کی سمجھ بھی ہے۔ بہت سارے افراد بہت سارے معاملات کی وجہ سے نہیں بول سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں پاکستان کی معیشت جو تھی وہ درست جانب جا رہی تھی، ڈالر میں بھی استحکام تھا، پیٹرول بھی پاکستانی عوام کو ٹھیک مل رہا تھا، معیشت کو مثبت اشارے بھی تھے، پاکستان ترقیاتی جو ہے وہ لحاظ سے بھی بڑا آگے چل رہا تھا۔ ایسے میں عمران خان صاحب، جن کو اقتدار کا بڑا شوق ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایسی پلاننگ کی جس پلاننگ کے تحت انہوں نے جو ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کا انہوں نے ایک ایسا مہرہ استعمال کیا کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف جو اپنی پاپولرٹی کی وجہ سے اور اپنے سیاسی دائرہ کار کی وجہ سے کسی طرح سے بھی شکست ان سے نہیں کھا سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ایک ایسے مقدمے میں اور ایسی پلاننگ کے ساتھ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نااہل کیا۔ آپ کو پتہ ہے اقامے میں جو اس کو سزا دی، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ رزلٹ تھا۔ تو اس وقت سے پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں وہ خراب ہوئے، اور جو بدتمیزی کا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا۔ یہ پری پلان تھا، جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام جو تھا وہ اس وقت سے شروع ہو گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جو الیکشن ہوا، الیکشن میں کیا نتیجہ نکلا، کس وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی بھی حقیقت کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ آگے قدرتی طور پہ بڑھنے سے روک دیتے ہیں مصنوعی طریقے سے، تو پھر اس کے بعد حالات جو ہے وہ یہی بنتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خود اس بات کا انصاف کریں کہ ثاقب نثار صاحب نے جو بھی پلاننگ کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ نواز شریف کو ایک خاص مطلب ہے کہ انسٹرکشن پہ، ہدایت پہ، منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ شکست دی، ان کو نااہل کیا، ان کو سیاست کے میدان سے باہر رکھا، اور اس کا نتیجہ پاکستان کی عوام نے بھگتا اور آج تک بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ میں اتنی اسپورٹ مین اسپرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سیاسی میدان میں ہی مقابلہ کریں، اور جس وقت آپ عدالتوں کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، عدالتوں میں آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایسے، اور پھر ججز کو بھی اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے، پاکستان میں جو سب سے بڑی قربانی ہے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ آزاد کرانے کے لیے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنی قیادت میں کی، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ شامل تھیں، لیکن دیکھیں کہ اگر آپ اس کے بعد سیاسی فیصلے جو ہیں وہ سیاست کے میدان کے بجائے کہیں اور کریں گے، تو پھر اس کے بعد تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کا کوئی حل آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو سیاست میں عدم استحکام ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ آج دیکھیں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف تمام ثبوت آ چکے ہیں، نواز شریف کے خلاف تو ثبوت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے خاص مقصد کے لیے انہوں نے اس کو اس میں استعمال کیا۔ اب اگر اسی طرح یہ فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے اب جو ہے ہائی کورٹ کا لارجر بینچ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی جو ثبوت ان کے پاس ہیں، اس صورتحال میں تو عمران خان کی نااہلی تو 101% کنفرم ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اداروں کو مل کے پاکستان کو اس معاملات سے، اس سیاسی عدم استحکام سے باہر نکالنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سیاست کے میدان میں آپ مقابلہ کریں، میں کہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کو بھی وطن واپس آنے دیں،
ٹھیک ہے، آپ ایک اس پہ بھی لارجر بینچ تشکیل دیں، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہو، کیونکہ اسی سپریم کورٹ کی وجہ سے تمام سیاسی اپنا جماعتوں نے اور تمام جو تھے عوام نے ایک انتظار کیا، ٹھیک ہے، اور اس ہوپ پہ کیا کہ یہ عدالتیں جس وقت ان پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا، جس وقت یہ عدالتیں آزاد ہوں گی تو اس کے بعد حق اور انصاف کا وہ فیصلہ ہوگا کہ سیاسی، اس طرح تو پرویز مشرف کی حکومت میں بھی تمام استحکام چل رہا تھا، پھر لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ جناب ججز کی آزادی کے لیے جناب نکلے، آپ جناب لوگوں ساری رات جلسوں کے لیے کھڑے رہے، اور پورے ملک میں مطلب مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کا جو ملک ہے وہ جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اب جمہوریت تو یہ ہوتی ہے کہ سب کو مطلب ہے کہ اپنا کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اب جمہوریت یہ تو نہیں کہ ایک کو پکڑ کے آپ بٹھا دیں، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو آپ کہیں گے نہیں یار تم جو نا اپنی مرضی سے جو بھی کھیل کھیلنا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر عدم استحکام ہوگا، پھر پاکستان کے جو ہے وہ سیاسی اور معاشی حالات جو ہے وہ جو ہے اس سے بھی برتر ہو سکتے ہیں۔ ملک صاحب ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ میڈیا کا کیا کردار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں میڈیا کا جو کردار ہے نا، میں آپ کو ایک بات شیخ صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ میڈیا کے کردار کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان میں صحافی جو تھے وہ گنے چنے تھے، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ بھئی کون صحافی ہے، ان کا کیا خد و خال ہے۔ میں اس میں نام لینا نہیں لیکن لینا ضروری بھی ہے کہ جنگ کا ایک کردار ہے، ٹھیک ہے نا، میر خلیل الرحمان کا ایک کردار ہے، پھر اس کے بعد اور بھی۔ لیکن جس وقت سے یہ اپنا چینلز آئے ہیں تو میڈیا میں جو ہے وہ انویسٹرز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ زمینوں میں انویسٹر ہوتے ہیں، اب وہ کٹی زمین خرید لیتے ہیں، پھر وہ ٹکڑے کر کے مہنگی بیچتے ہیں۔ اب وہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ سیاسی عدم استحکام اس وقت جو پیدا کیا ہے وہ ARY نیوز نے کی ہے، ٹھیک ہے، اقبال قاسم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کا صحافت کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ گولڈ کا کام کرتے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کو ملٹیپل بزنس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے بندے بٹھا دیے، ٹھیک ہے نا، خود ایک فریق بن گئے، ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹارگٹ کر لیا کہ جناب اب عوام کو تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا سچ ہے، کیا جو زور سے بولتا ہے وہ جھوٹ، وہ بھی سچ نظر آتا ہے۔ تو اس میں ان اداروں میں پیمرا کا ایسا کردار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ صحافت کے اصولوں کی بنیاد پہ ہی کام ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ اب دیکھیں یہ شہباز گل والا واقعہ ہے، آپ مجھے بتائیں کیا آج سے پہلے کسی بندے میں اتنی کوئی جرت ہوئی کہ اس پاک فوج کے خلاف ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ جس سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ فوج میں مطلب ہے کہ اندیشہ، خیر ہماری فوج بہت مضبوط ہے، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے تو اپنی کوشش میں کوئی مطلب ہے کہ چھوڑی تو کوئی کسر تو نہیں چھوڑی نا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کا سد باب ہونا چاہیے، اور صحافت میں بھی ایک جو ہے وہ متوازن اور ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ جناب جس کا دل چلے کل جناب 10 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ دے کے وہ چینل لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی سے سارے جو ہے وہ، میں ان کو صحافی نہیں مانتا، وہ صحافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ایک جو مالکان کے مطلب ہے کہ ایک ایجنڈے کے تحت جو کام کر رہے ہیں، ان کا صحافت سے کیا تعلق ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس ملک میں افراتفری کا باعث بنتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے۔ ملک صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ میں یہاں پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان جس پوزیشن میں بھی ہے، آپ کے سامنے جی، آپ اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ اپنا عندیہ دیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے ایک اپنی زندگی میں بھرپور قسم کی جناب وہ کرکٹ کھیلی، اور اس کے بعد انہوں نے لائف کو بڑا زبردست قسم کا انجوائے کیا، جس کی تصاویر، جس کی ویڈیو کلپس اور ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اب جس وقت وہ 22 سال تک وہ جو جدوجہد کا نام دیتے ہیں، ہر سیاسی جماعت جدوجہد کا نام ہی دیتی ہے، لیکن جس وقت اقتدار بندے کے پاس آتا ہے تو پتہ پھر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کو چلو جس بھی مطلب ہے کہ حالات میں ان کو موقع ملا تو اس 4 سال میں جو ہے وہ اپنی کارکردگی کوئی بھی شو نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، انہوں نے کہا جی اتنے ڈیم بن جائیں گے، اتنی نوکریاں مل جائیں گی، اتنا یہ ہو جائے گا، اتنا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ محض انہوں نے عوام کو جو ہے مطلب ہے کہ ایک دل لبھانے کے لیے انہوں نے ایسے نعرے دیے، جس طرح اور بھی سیاسی جماعتیں بعض اوقات نعرے دے کے اور اس کے بعد آ کے مطلوبہ نتائج نہ دے سکی، اس سے بھی بلکہ بری ان کی کارکردگی ہوئی۔ ابھی بھی دیکھیں، اس وقت بھی وہ تقریباً 4 جگہوں پہ ان کی حکومت ہے،
KPK میں ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈیلیور تو لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ ایک پاپولر جماعت ان کے مقابلے کی مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے مسلم لیگ نون کو سبوتاژ کرنے کے لیے پلاننگ کر کے، میاں نواز شریف ان کو پتہ تھا کہ مطلب ہے کہ وہی ان کی ٹکر اور وہی ان کے مقابلے کے بندے ہیں، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ ہاتھ پیر باندھ کے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ مطلب ایک وہ کر کے، تو اب وہ کھلے دندناتے گھوم رہے ہیں. تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کا سیاسی مستقبل ہوا جائے. وہ کہتے ہیں مکافات عمل ہے. اب یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس سے بچ جائیں. یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ جس طرح اگر انصاف ہو، اگر تمام تقاضے پورے ہوں، تو مجھے آپ یہ بات بتائیں، کیا شہباز گل جو ہے وہ چیف آف اسٹاف عمران خان کا ہے، ٹھیک ہے، تو عمران خان کا چیف آف اسٹاف جو ہے وہ اگر بات کرتا ہے تو وہ یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ میں نے یہ جو بھی گفتگو کی ہے وہ میں نے اپنے مطلب ہے کہ چیئرمین صاحب کی مشاورت سے کی ہے اور اپنی پارٹی کی رائے سے کی ہے. تو میرا کہ یہی خیال ہے کہ عمران خان کا مستقبل اس وقت جو ہے وہ سخت تاریکی میں ہے، سخت اندھیرے میں ہے. ان کی ذات کا جو ہے اپنا، کیونکہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی حربہ چھوڑا نہیں، کوئی کام انہوں نے چھوڑا نہیں. تو لہٰذا اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں یہ تو مکافات عمل ہے. ان کا تو بہت ہی جو ہے وہ مشکل جو ہے ان کے لیے وقت شروع ہو چکا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور اس پاکستان کو مطلب اسٹیبل کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ کی بھی تشکیل دینی چاہیے سپریم کورٹ کو، جس میں وہ نواز شریف کے بھی مقدمے کو سنے، جس میں وہ عمران خان کے بھی اس مقدمے کو سنے، اور جس وقت تک آئین اور قانون کی مطابقت سے صحیح فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کا مستقبل سیاسی عدم استحکام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. آج ہمارے مہمان تھے ذوالفقار ملک صاحب. ذوالفقار ملک صاحب آپ کی تشریف افریقہ. بہت بہت شکریہ.